انجیر اور زیتون میں کوئی خاص چیز ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ کبھی بھی اپنے پیغمبروں کی خوراک وہ چیز نہیں بناتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اور قرآن میں ایسی چیز کا تذکرہ نہیں کرتے بطور نعمت کے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اس یقیناً انجیر اور زیتون میں کوئی اضافی چیزیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں انار کا بھی ذکر کیا، اللہ نے انگور کا بھی ذکر کیا، مگر میرے علم میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں انار یا انگور کی قسم اٹھائی ہو۔ یہ بھی یقیناً بہت بہترین پھل ہیں، لیکن انجیر اور زیتون کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ گواہ ہے کہ انسان بہت بہترین ہے۔ تو اس سے ایک تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں انجیر اور زیتون کو اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ آج کل کیا کھایا جا رہا ہے؟ چائے پی جا رہی ہے، گٹکے کھا رہے ہیں لوگ، پان کھا رہے ہیں، الٹی الٹی چیزیں، بازار سے بنی ہوئی چیزیں، دودھ پیک خرید کے پی رہے ہیں جس کے دودھ ہونے پہ ہی شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ دودھ ہے بھی یا نہیں، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بازاری چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ اشتہار بازی پہ خرچہ کیا جا رہا ہے، ڈاکٹروں کو باقاعدہ خریدا جاتا ہے اور وہ جعلی چیزوں کے فضائل لوگوں کو سناتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں میں 2 نمبری ہو ہی نہیں سکتی، یہ غلط ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر لوگوں کو بہت ساری غلط چیزوں پہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ بازار کی چیزوں سے آپ اجتناب کریں، اور وہ چیزیں جو اللہ نے انسان کی خوراک کا حصہ نہیں رکھی ہیں، سگریٹ اللہ نے انسان کے پینے کے لیے پیدا نہیں کی ہے، ہیروئن، چرس، یہ سب نشے کی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب میں ویسے ہی حرام ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انجیر اور زیتون کے کیا فضائل ہیں؟ میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے، اور حکیم جو ہیں، ماہر حکیم ہیں، طبیب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ 2 ایسی چیزیں جو انتہائی طاقتور ہیں، لیکن ان میں کمال یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں چربی نہیں پیدا کرتی اگر اعتدال سے ان کا استعمال کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بہت زیادہ انرجی دیتی ہے ہمیں، تو ساتھ ساتھ ایک اس کے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ موٹاپا بھی لاتی ہے، وہ چربی بھی بڑھاتی ہے، وزن بھی بڑھاتی ہے۔ لیکن انجیر بہت طاقتور چیز ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کے جسم میں چربی بڑھاتی نہیں ہے بلکہ چربی کو ختم کرتی ہے، کولیسٹرول لیول آپ کا گراتی ہے۔ یہ زیتون میں بھی ایسا ہی ہے کہ زیتون آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید اور بہت طاقتور ہے، اور کولیسٹرول لیول آپ کا کم کرتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اعتدال سے ہو۔ اگر آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں گے تو پھر زیتون بھی چربی پیدا کرتا ہے، ظاہر ہے اعتدال تو ہر چیز میں ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں انجیر اور زیتون میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انجیر پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے، انجیر قبض کو ختم کرتی ہے، قبض کا سب سے بہترین علاج ہی انجیر ہے۔ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، دوائیں کھاتے ہیں، ایلوپیتھک دوائیں کھاتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی خوراک میں روزانہ کچھ نہ کچھ انجیر کا استعمال رکھیں تو بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ انجیر میں خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ خون پیدا کرتی ہے، صالح خون جسم میں بناتی ہے، لیکن انجیر کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ چبا کے کھانا چاہیے اچھی طرح۔ زیتون میں بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کی الگ سے بھی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے قرآن میں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میری مثال اس نور کی ہے، یعنی ہدایت کی ہے، کہ جیسے کسی اندھیرے میں کوئی چراغ رکھا ہو۔ اب اس چراغ میں اللہ نے مثال کس دی ہے؟ یعنی زیتون کی دی ہے، کہ وہ چراغ جس کو زیتون کے تیل سے جلایا جا رہا ہو، یعنی ایسے تیل سے جو مبارک درخت سے نکالا گیا ہو۔ تو اللہ نے وہاں بھی قرآن مجید میں سورہ نور میں بھی زیتون کے درخت کو اللہ نے مبارک درخت کہا ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید نے زیتون کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایسا درخت پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کوہ طور میں پیدا ہوتا ہے وہ درخت، اور تنبت بالدہن جو تیل لے کر پیدا ہوتا ہے، اور صبغ للآکلین کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے، یعنی لوگ روٹی اس تیل سے لگا کے کھاتے ہیں، سالن کا کام دیتا ہے وہ۔ تو اب یہاں مناسبت دیکھیں کہ اللہ نے زیتون کا اس آیت میں ذکر کیا اور ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ وہ زیتون ہے جو کوہ طور پہ پیدا ہوتا ہے، اور کوہ طور ویسے ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی کو نازل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زیتون میں جہاں جسمانی فوائد ہیں وہاں کچھ روحانی فوائد بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو مقدس جگہ پہ پیدا کیا ہے، اور وہاں کا تذکرہ اللہ نے کوہ طور کا تذکرہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ اور اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے، جہاں اللہ نے زیتون کا ذکر کیا آگے فوراً وطور سینا
کوہ طور کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیتون میں جہاں جسمانی فوائد ہیں کچھ روحانی فوائد بھی ہیں. روحانی کا مطلب یہ کہ اس کے کھانے سے عین ممکن ہے کہ آپ کی کچھ روحانی ترقی بھی ہو, شاید اللہ کی محبت میں اضافہ ہو, گناہوں سے نفرت پیدا ہو, یا اس کے اس سے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی آتی. میں کوئی یقینی بات نہیں کر رہا, لیکن قرآن میں اس طرف اشارہ ملتا ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم مختلف قسم کے کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں ان سے آہستہ آہستہ اپنی جان چھڑانی چاہیے اور نیچرل چیزوں پہ آنا چاہیے. ایک آپ کو میں ایک تحقیق یہ بھی بتاتا ہوں کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو کولیسٹرول ہے نا اور یہ چربی ہے یہ دیسی گھی سے نہیں پیدا ہوتی. یہ ہم جو آرٹیفیشل آئل استعمال کر رہے ہیں جن میں پتہ نہیں کیا کیا ملایا جاتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے, جبکہ لوگ دیسی گھی سے اجتناب کرتے ہیں. اگرچہ ابھی میرا موضوع دیسی گھی نہیں ہے, میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو قدرتی چیزیں ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں. آپ کھانے میں اگر زیتون نہیں استعمال کر سکتے تو دیسی گھی استعمال کرنا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ اس سے بھی جو بہت ساری بیماریاں ہارٹ کی اور بلڈ پریشر کی اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی. اور یہ بھی ہمیں اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ آپ قرآن مجید کا معجزہ دیکھیں. ابھی چند دن پہلے کسی حکیم کے توسط سے مجھے پتا چلا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پوچھا کہ بھئی انجیر اور زیتون, انجیر کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے, تو ان حکیم صاحب نے بتایا کہ آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو کے استعمال کریں, یعنی انجیر کے ٹکڑے کریں اور 2-3 چمچے زیتون کپ میں ڈالیں اور اس میں انجیر کے ٹکڑے کر کے ڈبو دیں آپ اس میں, اور رات کو آپ ڈبو دیں اور صبح اس کو استعمال کر لیں, وہ زیتون بھی کھا لیں ساتھ میں. تو اس وقت میرا ذہن اس طرف نہیں گیا. آج جب میں یہ اس آیت کا درس دے رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ نے خود قرآن میں دونوں کا ساتھ ذکر کیا ہے. حکیم تو آج کہہ رہے ہیں 1400 سال کے بعد کہ ان دونوں کا ملاپ بہت بہترین ہے صحت کے لیے, تو قرآن میں اللہ نے کیسے دونوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا ہے. تو یہ عجیب اتفاق ہے اور بلکہ قرآن کی بلاغت ہے اور قرآن کا ایک قسم کا معجزہ ہے کہ آج بہت ساری چیزیں جن کی تحقیق ہو رہی ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اشارے پہلے سے دے دیے ہیں. انجیر اگر آپ زیتون میں ڈبو کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انجیر کو چبانا آسان ہو جاتا ہے, ورنہ انجیر بہت سخت چیز ہوتی ہے, اس کا چبانا آپ کے لیے مشکل ہے. جب آپ اس کو زیتون میں ڈبو دیں گے, آپ صبح جب کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نرم ہو گئی ہے, اس کا کھانا آسان ہے. اور دوسرا فائدہ یہ کہ اس سے زیتون کا کھانا بھی آسان ہو جاتا ہے. آپ اگر زیتون ویسے ہی چمچہ بھر کے پیئیں گے تو جو لوگ زیتون کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے مشکل ہے اس طرح سے پینا, وہ ٹیسٹ گین ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگتا ہے. جب آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کافی حد تک تیل جو ہے وہ انجیر اس کا جذب کر لے گا. پھر جب آپ استعمال کریں گے تو وہ تیل کا استعمال بھی ہوگا, مگر وہ تیل کی ایک خاص قسم کی جو ایک مہک ہوتی ہے جس سے بعض لوگ جس کو پسند نہیں کرتے, تو اس مہک سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ وہ آسانی سے کھا سکیں گے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمبینیشن ہے انجیر اور زیتون کا, کچھ فائدے انجیر میں ہیں جو زیتون میں نہیں, کچھ فائدے زیتون میں ہیں جو انجیر میں نہیں. تو یہ کمبینیشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک صحت کے لیے ایک بہترین ٹونک مل جاتا ہے, کولیسٹرول لیول آپ کا کم ہو جاتا ہے, قبض آپ کا ختم ہو جاتا ہے. یعنی اطباء یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 آتشہ بن جاتا ہے, یعنی انجیر کا فائدہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور زیتون کا فائدہ بھی اس سے ڈبل ہو جاتا ہے. تو جب اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیز کا بہت اہتمام سے تذکرہ کیا ہے تو ہمیں اس کو استعمال میں لانا چاہیے. میں نے عربوں کو دیکھا ہے وہ بہت زیادہ انجیر اور زیتون کا استعمال کرتے ہیں, مگر ہمارے ہاں صبح صبح لوگ جیم کا استعمال کر لیں گے, شہد نہیں استعمال کرتے, اور بچوں کو ٹافیاں کھلا دیں گے, انجیر نہیں کھلائیں گے کبھی بھی. میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا, وہ ہمیں انجیر لا کے دیا کرتے تھے, ہم کھاتے تھے اس کو شوق سے, والد صاحب خود بھی استعمال کرتے تھے. تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ان چیزوں پہ ڈالیں. میٹھا کھانے کا بچوں کو شوق ہوتا ہے, تو آپ ٹافی یا چاکلیٹ کے بجائے آپ ان کو انجیر کھلا دیں, آپ ان کو کوئی ایسے پھل فروٹ کھلا دیں, شہد کھلا دیں. تو ان چیزوں پہ لانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحت کی حفاظت کا بھی ہمیں حکم دیا ہے, قرآن و سنت میں اس کا بہت تاکید سے حکم ہے. خوب سمجھ لو. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سحری میں پانی پینا بھول گئے اور پتہ چلا سحری کا وقت ختم ہو گیا. اوبے یار پانی تو پیا ہی نہیں, اوئے ہوئے ہوئے, ایسا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, اب گیا, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اور کھایا بھی دیسی گھی تھا آپ نے, دیسی گھی سحری میں کھاؤ گے فوراً پیاس لگنا شروع ہو جاتی, تو اب جو بھی ہونا تھا وہ کیا ہو گیا, ہو گیا. اب پیاس بہت لگے گی, سارا دن کیسے گزاروں گا, اف ٹینشن میں. او بھائی اس کی بیس پہ آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت بولو نہیں ہے. سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی. ہمارا ترکی میں کیا حال ہوا, آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے, کیونکہ ترکی میں ایک تو شہر ہے استنبول, استنبول میں تو بڑے بڑے ہوٹل ہیں, وہاں آپ جاؤ ترکوں کی ڈشیں, گوشت ملتا ہے آپ کو کھانے میں, کچھ کسی حد تک روٹی بھی مل جاتی ہے, اگرچہ یہ والی روٹیاں نہیں لیکن بہرحال روٹی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, گزارا ہو جاتا ہے.
لیکن ہم ترکی میں گئے تھے شام کے بارڈر کی طرف, وہاں ان کا جو کھانا تھا وہ کھانا ہوتا تھا 2 برگر فائبر والے نہیں ہوتے جس میں فائبر چوکر, یہ جو ہم بکریوں کو کھلاتے ہیں نا, ابے بغیر چھنا آٹا جس کو کہتے ہیں وہ والا آٹا, اور وہ بھی گول گول پیڑے 2-3, جو بن نہیں ہوتا صبح بیکری سے جو ملتے ہیں بن, ایک تو وہ بن ہوتا ہے نا میدے کا, وہ میدے والا بن نہیں, عام بن, اور زیتون اور آملیٹ, اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس ٹائپ کی چیزیں بس سمجھ لیں. ہمیں چاہیے کھانا بھائی, ہمارے پیٹ میں جب روٹی کا بھاری نوالا جب تک نہ گرے ہمیں تسلی نہیں ہوتی. پھر چاول بھی ایسے عجیب سے چاول, وہ یہ چاول ہی نہیں ہے جو خوشبودار چاول ہوتے ہیں عجیب سے, وہ یوں سمجھ بچوں کو ہپا نہیں کھلاتی مائیں, ہپا کھا لو ہپا, وہ والے چاول. اب ہوا یہ کہ ایک دن آدمی کھائے, 2 دن کھائے, 3 دن کھائے, بھائی پیٹ میں آتے پریشان ہو گئی ہیں, اور پھر رمضان شروع ہونے والا ہے, کیسے گزارا ہوگا. اور میرے ساتھ تھے ہمارے ماشاءاللہ پٹھان سوات کے کوہاٹ کے, اس کو تو چاہیے کوئی بھاری بھرکم نوالا, ہمیں بھی ایسے ہی. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے 4 بجے وہی کھایا ان کا نا, وہ عجیب سا بالکل وہ فائبر ہی تھا بس, وہ کولیسٹرول کم کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا. وہ 4 بجے کھایا, پھر رات کا کھانا ہم نے کھایا نہیں. ہم نے کہا اب صبح سحری میں ڈٹ کے کھائیں گے. 4 بجے کا بندہ کھایا ہوا, صبح جب سحری ہمارے پاس آئی ہے, پہلا روزہ ترکی میں تھا, پھر ہم وہاں حرم چلے گیا تھا میں, تو جب سحری ہمارے پاس آئی ہے تو وہی 2-3 ڈیزائن رکھے ہوئے تھے ہمارے سامنے. یہ زیتون ہے, یہ شہد لے لیں آپ, یہ پنیر لے لیں, بھائی کھانا دو اللہ کے بندو, کیا چاہیے, حالت خراب ہو رہی ہے یار. پھر چلنا, سردی اتنی شدید, سردی میں تو ایسی بھوک لگتی ہے, پھر سارا دن کا روزہ رکھ کے کام کیسے ہوگا. تو میری تو حالت یہ تھی, وہ دیکھ کے نا میرے آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے. میرا دل کیا میں پھوٹ پھوٹ کے کہیں جا کے روؤں میں. تو میرا تو پھر بھی تسلی یہ تھی کہ چلو سفر ہے, ابھی حرم شریف جا رہے ہیں, مدینہ منورہ, وہاں جدہ جانا تھا تو وہاں جا کے کھا لیں گے. لیکن ان ساتھیوں پہ بہت ترس آیا, تو وہ میں نے پھر حرم میں 3-4 دن گزارے. وہ وہاں سے مجھے نا افطاری اور سحری کی تصویریں بنا کے بھیجتے رہے کہ مفتی صاحب افطاری میں یہ ہے, سحری میں یہ. بڑی ہمت ان ساتھیوں کی, ابھی بھی وہیں پر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو اس لیے ہمیں جو یہاں کھانے ملے ہوئے ہیں نا, صحت کا بے شک بیڑا غرق کریں, لیکن مزہ بہرحال مزہ آتا ہے یار. نوالا پیٹ میں گرتا ہے, میں نے کہا ہمیں تو پراٹھا چاہیے, کچھ نوالا پیٹ میں گرے, ٹھا کر کے آواز آئے. یہ جو ہم عجیب سی چیزیں کھا رہے ہیں, چوکر فائبر منہ میں جا کے غائب ہو جاتا ہے. وہ شہد گرے گا پیٹ میں کیا پتا چلے گا, شہد بھی اگر ہے تو روٹی سے نا. صحت کی بات نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے ڈاکٹر سارے وہاں پہنچ جائیں ترکی کے, یار اتنی اچھی بہترین ہمیں فیڈ مل رہی ہے وہاں پہ, اور بہترین ہمیں خوراک مل رہی ہے, لیکن وہ پیٹ میں نوالا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا, کہاں سے کہاں. تو میں اس پہ کہہ رہا تھا, اب میں وہاں جا کے یہ کہتا کہ یار چونکہ ہمارے مطلب کی سحری نہیں ہے اور رات شام 4 بجے کھانا کھایا ہوا ہے تو ہم روزہ چھوڑ دیں. سفر کی بیس پہ چھوڑنے کی تو اجازت تھی, اس بیس پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمیں سحری کیا مل رہی ہے, ہماری مرضی کی نہیں مل رہی. تو آپ کی سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے, آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ نے روزے کی چھوٹ صرف 2 لوگوں کو دی ہے, ایک بیمار لوگوں کو اور ایک مسافر لوگوں کو. یہ اہم مسئلہ تھا, موضوع سے ہٹ کے تھا, لیکن بیان کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو, سوسائٹی کو دیکھ رہا ہوں نا, آنکھ نہیں کھلی تو روزہ چھوڑ دو, پانی پینا بھول گئے تو روزہ چھوڑ دو. بھائی یہ گزارنا پڑے گا آپ کو, اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے جو مرضی ہو, فرض ہے, رکن ہے اسلام کا, ورنہ آخرت میں طبیعت سے پھینٹی لگے گی. ہاں 2 صورتوں میں توڑنا جائز ہے, موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا. بول لو نا کیا ہو گیا, جملہ کمپلیٹ کر لیں. موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا. بیمار ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی پین تکلیف جیسے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں پین شروع ہو گیا, درد شروع ہو گیا, یہ بھی ایک بیماری ہے. شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, چکر آنا شروع ہو گئے, یہ بھی بیماری ہے. خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا تو یہ بھی کیا ہے, بیماری ہے. پھر رہ یہ گیا کہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی, یہ بیماری نہیں ہے, یہ تو کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتی, تبھی تو ہم کھاتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی. تو بھوک اور پیاس جتنی بھی لگے روزے کی حالت میں, اس کو برداشت کرنا آپ پر لازم ہے. اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں
بیمار ہونے کی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، السر کے پیشنٹ کو بہت زیادہ پین شروع ہو جاتا ہے بھوکا رہنے سے، یا شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، بے ہوشی کا خطرہ ہے، اس طرح کے جو خطرات ہوں گے، بیمار ہونے کا خطرہ جسے کہتے ہیں، بلڈ پریشر اتنا زیادہ لو ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا 2 انڈے اس نے نہیں کھائے اگر، تو بعض دفعہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے نا، نمک کھانا پڑتا ہے فوراً، یا انڈے منڈے پھوڑنے پڑتے ہیں، یا کوئی ORS وغیرہ پینا پڑتا ہے، تو بی پی لو ہوگا نا، یہ بھی ایک بیماری ہے، تو بیماری میں توڑ سکتا ہے، بھوک کی شدت یا پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں توڑ سکتا، کیونکہ روزہ نام ہے بھوک اور پیاس کے برداشت بولو کرنے کا۔ اللہ کے دین میں یاد رکھو لچک نہیں ہے، آسانی بہت ہے، لچک نہیں ہے۔ جو آسانی اللہ نے دینی تھی وہ دے دی ہے، اپنی طرف سے مزید آسانیاں آپ کو پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ آپ خدا کی نافرمانی کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ یہ بہت، دیکھو اللہ جب گناہ کی بات کرتا ہے نا کہ گناہ مت کرو، تو جہنم کی وعیدیں سنا کے ڈراتا ہے، وہاں یہ نہیں کہتا کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ خوب سمجھ لیں، یہ جو آج ہم نے سورہ اعراف پڑھی ہے، اس میں جو پیغمبروں کے واقعات آئے، تو کہیں بھی نہیں ہے کہ پیغمبروں نے قوم کو جا کے سمجھایا ہو کہ دیکھو تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے تو کوئی بات نہیں، اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کئی واقعات پڑھے، میں انشاءاللہ بھی پڑھتا ہوں اس کو، کہیں بھی نہیں۔ ہر پیغمبر نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تم نے گناہ نہیں چھوڑا، ہمیں ڈر ہے کہ بہت بڑا عذاب نہ تمہارے اوپر آ جائے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی آیا آج کہ تم ایسے جرم کرتے ہو، تم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ کر دے۔ تو قوم نے کیا جواب میں کہا ہے؟ قوم نے جواب میں کیا کہا کہ بھئی لے آؤ اللہ کا عذاب۔ وہ کہہ رہے ہیں توبہ استغفار کرو، چھوڑو اس جرم کو، عذاب آئے گا۔ قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ بہت پاک دامن ہو، آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو جواب میں لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں عذاب نہیں آئے گا، اللہ کیا ہے؟ بہت غفور اور رحیم ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہوتی ہے ہم وہاں نہیں فٹ کر رہے ہوتے اس کو۔ دیکھو یہ رمضان ہے نا، اس میں پکا عزم کرو، قرآن الحمد سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے، اپنا عقیدہ درست کر لو اور اپنا عمل درست کر لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ عبادتیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں؟ روزہ ہمیں کیوں دیا گیا؟ تراویح کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ جتنی ڈسکشن پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ ہوئی ہے وہ ساری آج کے حالات پہ منطبق ہوتی ہے۔ وہ سمجھا رہے ہیں گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو ورنہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ اور آج آپ دیکھو جب کسی سے بات کرو گناہ چھوڑو عذاب آئے گا، وہ کہے گا بھئی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا، تو کون ہوتا ہے؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا؟ تو کون ہوتا ہے بھائی بات کرنے والا؟ اللہ ہے، میں جانوں، اللہ جانے، تو کون ہوتا ہے؟ بہت خطرناک جملہ ہے، بہت ڈینجرس جملہ ہے، ڈرنا چاہیے ایسے موقع پہ۔ تو اللہ نے جو کہا نا کہ میں غفور الرحیم ہوں، کن لوگوں کے لیے کہا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، قرآن کہتا ہے جو بھی گناہ کر بیٹھے گا یا اور کسی طرح سے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے گا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اب اس کو خیال آ گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، اب اس کو خیال ہو گیا، کیا ہوا؟ بولے نا میں نے غلط کیا، مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، بھائی یہ تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ تو غفور رحیم ہے، چلو یار چلتا ہے، ابھی تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں، ابھی تو جوان ہے، جب بڑھاپے میں تو ویسے ہی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، جب منہ میں دانت ہی نہیں رہیں گے تو سود چھوڑ دیں گے کھانے کے لیے منہ میں دانت؟ ارے سود کھانے کے لیے بھی تو منہ میں دانت ہونے چاہیے نا، حرام کھانے کے لیے منہ میں دانت ہونے چاہیے۔ تو جب بوڑھے ہو جائیں گے تو منہ میں دانت رہیں گے ہی نہیں، تو توبہ کر لیں گے ہم۔ تو یہ نہیں ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر اس کو خیال ہو گیا یار یہ میں غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں، زنا کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے بتاؤ؟ شراب کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ داڑھی کٹانے کا راستہ صحیح ہے یا داڑھی رکھنے کا راستہ صحیح ہے؟ ذرا بول دیں منہ سے کائنڈلی۔ رکھنے کا، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے بھائی،
ماں باپ کی نافرمانی ان کے سامنے بد کلامی کا راستہ صحیح ہے، یا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا، ان کے سامنے اف نہ کرنا، یہ راستہ صحیح ہے؟ ان کی فرما برداری والا راستہ صحیح۔ عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی والا راستہ کہ میرے وہی رائٹ ہیں جو آپ کے ہیں، آپ کون ہوتے ہو مجھ پر اونچی آواز سے بات کرنے والے، میں کیوں مانوں، میری اپنی لائف، آپ کی اپنی لائف، یہ والا راستہ صحیح ہے؟ یا عورت کہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، میں آپ کے ماتحت ہوں، میں آپ کی فرما برداری میں عزت اور فخر محسوس کرتی ہوں، یہ والا صحیح ہے؟ بتاؤ نا۔ خواتین جو بیان سن رہی ہیں کائنڈلی وہ بھی بولیں منہ سے۔ یورپ جو ہمیں راستہ سکھا رہا ہے، جو لبرل لوگ ہمیں راستہ سکھا رہے ہیں، وہ مرد اور عورت کی مساوات کا، بغاوت کا راستہ۔ ابھی میں سعودی عرب میں تھا، ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ میری بیگم نے مجھے کہا کہ مجھے جاب کرنی ہے۔ میں نے کہا تمہیں ضرورت کیا ہے بھائی جاب کرنے کی، سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں، کوئی کمی ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میری پرسنل لائف، انگلش تو اب سب کو آ گئی ہے، میری پرسنل لائف ہے، آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ کہہ رہے ہم نے کہا بھائی میں نہیں، آپ کو کہیں جانا ہے تو بتائیے کیا ضرورت، کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں جی بس مجھے یہی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے، میں اس گھٹن کے ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ گھر کے ماحول کو کیا کہا جانے لگا ہے؟ گھٹن کا ماحول۔ گھٹن گھر میں نہیں ہوتی، جیل میں ہوتی ہے، گھر جیل نہیں ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے عورت جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا، مقیدات کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی، یہ آج پہلا بیان ہے نا، اس کو تمہیز سمجھیں آپ آگے کے بیانات کی۔ پہلے ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آگے کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، پہلا سمجھ میں آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس ٹریک پہ چلنا ہے، آگے قرآن سے میں نے کیا سیکھنا ہے۔ اللہ میاں نے عورت کے لیے قرآن میں جو پاک دامن عورتیں ہیں، محصنات، محصنات، شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی محصنات، یہ لفظ نکلا ہے حصن سے۔ حصن کہتے ہیں قلعے کو۔ حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو۔ قلعہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہی نہیں پتا ہوگا۔ قلعہ کہتے ہیں جہاں فوجیوں کی چھاونی ہو دشمن کے اٹیک سے بچنے کے لیے، اسے کہا جاتا ہے نا۔ اس میں آرمی باؤنڈ ہوتی ہے، فوج بند ہوتی ہے اس کے اندر، تاکہ باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے تو ہم اس حملے کو روک سکیں۔ قلعے کی دیواریں اتنی موٹی ہوتی تھیں کہ وہ باہر سے توپ سے بھی حفاظت، تیر اور تلواروں سے بھی حفاظت، اور اس میں ضرورات زندگی کا سارا سامان قلعے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس میں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جیل، جیل کے اندر بھی لوگ بند ہوتے ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ جیل کے اندر بھی بند ہوتے ہیں اور قلعے کے اندر بھی بند ہوتے ہیں۔ کھانا جیل کے اندر بھی ملتا ہے، قلعے کے اندر بھی ملتا ہے، تیر جیل کے اندر بھی نہیں جاتے اور قلعوں کے اندر بھی نہیں جاتے۔ لیکن آپ کو اگر آپشن دیا جائے جیل میں رہنا پسند کریں گے یا قلعے میں، تو کہاں جاؤ گے آپ؟ قلعے میں۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے جیل وہ چیز ہے جس میں بطور سزا کے بند کیا جاتا ہے، جو تیر پھینک رہا تھا نا اس کو پکڑ کے لا کے اندر کر دیا جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اور جو قلعے میں ہوتا ہے وہ سیو ہوتا ہے۔ تو حصن، ہا صاد اور نون، حلوے والی ہا، صاد وہ یہ والا صاد، اور کیا ہے آخر میں؟ نون۔ تو محصن، محصن اسے کہا جاتا ہے جو قلعے میں سیو ہو، محفوظ ہو۔ قلعے میں لوگ محفوظ ہوتے ہیں، قید نہیں ہوتے، کیونکہ قلعہ تو ہم خود بناتے ہیں۔ تو کوئی انسان پاگل ہے اپنے آپ کو قید کرنے کے لیے قلعہ بنائے گا؟ جیل دوسروں کے لیے بنائے جاتے ہیں، اپنے لیے نہیں بنائے جاتے۔ قلعے اپنے لیے بنائے جاتے ہیں، دشمنوں کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ تو اللہ نے وہ عورت جو پاک دامن ہے، شادی شدہ ہے، اس کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا۔ محصنات کا مطلب جو قلعے میں محفوظ ہوتی ہے، شوہر کی حفاظت اور گھر کی چار دیواری کی حفاظت۔ اس حفاظت کو آج مغربی دنیا نے جیل خانے سے تعبیر کر دیا۔ کس سے تعبیر کر دی؟ یہ قید ہے، گھر میں کیا ہے؟ یہ عورت قید ہے، شوہر کی پابند ہے تو گویا قید ہے، غلام ہے۔ یہ قید نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بول تو لو کیا ہو گیا بھائی؟ محفوظ ہے۔ گھر قید خانہ نہیں ہے، عورت کے لیے حفاظت خانہ ہے۔ اپنے گھر میں کون قید ہوتا ہے؟ پاگل ہے کیا؟
ابے بھائی جب انسان سفر سے آتا ہے, آپ بولو گے پہلا بیان ہی ابے تبے سے شروع کر دیا, تو مجھے ایک بات بتاؤ نا, جب ہم سفر سے آتے ہیں گھر کی طرف بھاگتے ہیں نا, اگر وہ قید خانہ ہوتا تو سفر سے تو انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے, وہ گھر کیوں بھاگتا ہے؟ ہونا ہی چاہیے پارک میں جائے وہ. اب میں آیا جناب اتنے دن کے بعد, تو مجھے چاہیے فوراً, میں اعلیٰ دین پارک ہے کون سا ہے وہ, میں اترتے ہی جا ایئرپورٹ پہ میں فوراً کہاں جا رہا ہوں؟ اعلیٰ دین پارک میں, بی اما پارک میں جا رہا ہوں, یہاں بی اما پارک بھی ایک, یا اور کسی پارک میں جا رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب ہو کیا گیا؟ میں کہوں گا گھر چار دیواری, قید, یہ پارک کھلا ڈلا, کھلا آسمان, کوے, جو مرضی کرو. وہ کہیں گے بھائی آپ کا گھر میں آپ جو مرضی کرو یار, یہاں مولوی صاحب ایسے لیٹو گے کوئی تصویر بنا کے ڈال دے, یہاں قمیض اتار کے نہیں بیٹھ سکتے آپ. گھر جتنا محفوظ ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی, اتنی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. تو اسلام نے عورت کو جو گھر کی چار دیواری میں بند کیا ہے, تو یہ بند کرنا اس کو قید میں ڈالنے کے لیے نہیں, بلکہ اس کو حفاظت خانہ دینے کے لیے, تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ محفوظ. اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری پہ اس لیے لگا دیا کہ مرد طاقتور ہے, جب عورت میاں کی فرما برداری کرے گی تو میاں پھر اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا, اس کی حفاظت کرے گا, وہ پھر اس کے تمام ضرورتیں پوری کرے گا, اس کی اولاد کی کفالت کرے گا, اس کی عزت بھی محفوظ, اس کو وراثت بھی ملے گی مرنے کے بعد, اور پھر زندگی بھر کے لیے اس کا خیال کرے گا, جیسے کہ کرتے ہیں, میجورٹی کرتی ہے, چند ایک بے وقوفوں کو چھوڑ کے. تو میں جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. جو رمضان میں ہم نے سیکھنا ہے میں وہ باتیں بتا رہا ہوں, میرے پورے بیان اسی پر ہوں گے, پھر نہیں بولنا مولوی صاحب کو ہو گیا ہے. اگر میں آپ کی مرضی کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں تو پھر بھائی جو پھر مجھے لکھ کے دے دو, میں پڑھ کے سنا دوں گا. اور اگر میں وہ باتیں کروانا چاہ رہا ہوں جو قرآن کروا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں قرآن میں آئیں گی, میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں جو خواتین تراویح پڑھنے آ رہی ہیں, یہاں جو آدمی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ سب یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ میں اپنا کوئی فرقہ نہیں لانچ کیا, میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا, یہ ساری باتیں کس کی ہوں گی؟ قرآن کی. تو اللہ نے عورت کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. یہ محصنات کا لفظ محفوظ عورتیں, یہ کون ہوتی ہیں؟ جن کے میاں ہوتے ہیں, وہ میاں کی اطاعت کرتی ہیں اور میاں کی مرضی کے بغیر گھر کی چار دیواری سے باہر بولو نہیں نکلتی. تو وہ میں بتا رہا تھا, انہوں نے کہا میری بیگم نے کہا جاب کرنی ہے, ایکچولی جاب یہ وہ میں قید نہیں دے سکتی. انہوں نے کہا پھر مجبور ہو گئے. پھر جاب کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر وہ گھر ٹوٹتے ہیں. پھر جب شوہر دیکھتے ہیں میری کوئی بات ہی نہیں مان رہی, تو پھر وہ خرچہ کرنا شروع, بھائی تم جاب کر رہی ہو تم خود کھاؤ. کہتی ہیں ٹھیک ہے میں انڈیپینڈنٹ, مجھے اتنی تنخواہ مل رہی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. پھر جب کیا ہوا, تو پھر بچے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں, بچے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. بالآخر پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے, جوانی میں ایسی خواتین لائف کو انجوائے کرتی ہیں, اور جہاں جوانی ڈھلکنا شروع ہوئی, انجوائمنٹ گئی. اب تو خود ہی بھیج دیا کرو نا جہاں بھیجتا ہوں میں, وہ ساری انجوائمنٹ کہاں گئی؟ تیل لینے.